دھوکے بازوں سے ہوشیار سینئر صحافی حامد میر اپنے کالم میں لکھتے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ بجلی کے بلوں میں عائد کیے گئے غیر منصفانہ ٹیکس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ آئین پاکستان کی دفعہ 3 اور 25 کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ پرائیویٹ اسکولز اور یونیورسٹیوں میں وصول کی جانے والی بھاری بھرکم فیسیں آئین پاکستان کی دفعہ 25A اور 37 کی خلاف ورزی ہیں؟ بہت کم پاکستانیوں کو یہ علم ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا موجودہ آئین اپنے شہریوں کو بہت سے ایسے حقوق دیتا ہے جو ناروے، سویڈن اور ڈنمارک جیسی جمہوریتوں میں توہین، لیکن امریکہ اور برطانیہ جیسی سرمایہ دارانہ جمہوریتوں میں نہیں ہے۔ آئین کی دفعہ 3 میں کہا گیا ہے کہ ریاست استحصال کی تمام اقسام کا خاتمہ کرے گی اور ہر کسی کو اس کی محنت کے مطابق معاوضہ دیا جائے گا۔ دفعہ 25 کے مطابق تمام شہری قانون کی نظر میں برابر ہیں اور قانونی تحفظ کے مساوی حقدار ہیں۔ دفعہ 25 میں نہ صرف جنسی امتیاز سے انکار کیا گیا بلکہ عورتوں اور بچوں کے حقوق کا تحفظ کیا گیا ہے۔ 25A کے مطابق ریاست کا فرض ہے کہ 5 سال سے 16 سال کی عمر کے ہر بچے کے لیے مفت تعلیم کا بندوبست کرے۔ دفعہ 37 کے مطابق ریاست نے پسماندہ طبقات کی تعلیمی اور معاشی حقوق کا تحفظ کرنا ہے اور کم سے کم وقت میں مفت سیکنڈری تعلیم سب کو دلوانی ہے۔ اسی دفعہ میں یہ بھی قرار دیا گیا ہے کہ ہر کسی کے لیے میرٹ پر اعلیٰ تعلیم کا حصول ممکن بنایا جائے اور سستا و فوری انصاف بھی مہیا کیا جائے۔ 14 اگست 1973 کو یہ آئین نافذ ہوا۔ 2023 میں اس آئین کے نفاذ کے 50 سال پورے ہو گئے، لیکن اس آئین میں پاکستانی شہریوں کو جو حقوق دیے گئے وہ کدھر گئے؟ سب جانتے ہیں کہ 50 سال میں سے طویل عرصہ تک فوجی ڈکٹیٹروں نے اس آئین کو معطل رکھا اور جب آئین بحال ہوا تو اقتدار کے بھوکے سیاستدان پر عمل کرنے کی بجائے آپس میں ایک دوسرے کو بھموڑتے رہے۔ عدلیہ نے اس آئین کی پاسداری کرنا تھی، لیکن اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کی بڑی اکثریت فوجی ڈکٹیٹروں کی چمچہ گیری کرتی رہی اور مارشل لاؤ کو تحفظ دیتی رہی۔ 1973 کے آئین کے خلاف ورزی میں اعلیٰ عدالتوں کے جج صاحبان کسی سے پیچھے نہیں رہے۔ یہ جج صاحبان اعلیٰ فوجی افسران اور اعلیٰ سرکاری افسران جو مراعات حاصل کرتے ہیں وہ آئین کی دفعہ 25 کے خلاف ہیں۔ ان سب کو ملنے والی مراعات کا بوجھ بجلی اور گیس کے بلوں کے ذریعے عام لوگوں پر ڈالا جاتا ہے۔ پاکستان کا طبقاتی نظام تعلیم آئین کی دفعہ 3 کے خلاف ہے۔ مہنگے انگریزی میڈیم اسکولوں میں عام پاکستانیوں کے بچے نہیں پڑھ سکتے۔ یہ اسکول جس اشرافیہ کو جنم دیتے ہیں وہ اشرافیہ ان عوام پر حکومت کرتی ہے جو سستے اردو میڈیم اسکولوں یا دینی مدارس میں پڑھتے ہیں۔ کوئی حکومت اس طبقاتی نظام تعلیم کو ختم نہیں کرتی کیونکہ انگریزی میڈیم اسکول اور پرائیویٹ یونیورسٹیاں ایک کاروبار بن چکے ہیں اور اس کاروبار سے وابستہ افراد پالیسی ساز اداروں میں بہت اثر رسوخ رکھتے ہیں۔ یہ سب مفاداتی گروہ معاشی اصلاحات کے نام پر ایسی پالیسیاں بناتے ہیں جس کا مقصد صرف اور صرف امیر طبقے کو ملنے والی مراعات کا تحفظ ہوتا ہے۔ آئین پاکستان میں ایسے بہت سے حقوق موجود ہیں جو شہریوں کو اگر مل جائیں تو ریاست مضبوط اور کچھ گروہ کمزور ہو جائیں گے، لہذا آئین پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ مثلاً دفعہ 10 کے مطابق اگر کسی شہری کو گرفتار کیا جائے گا تو 24 گھنٹے کے اندر اندر اسے کسی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اگر دفعہ 10 پر عمل درآمد ہونے لگے تو پھر ریاستی اداروں کو اپنے شہریوں کو اٹھا کر لاپتہ کرنے میں مشکل پیش آئے گی، اس لیے دفعہ 10 پاکستان میں غیر مؤثر ہے۔ دفعہ 38 کے مطابق ریاست اپنے شہریوں کو خوراک، کپڑا، گھر، تعلیم اور طبی سہولیات فراہم کرے گی، آمدنی میں موجود تفریق کم کرے گی اور باسود کو ختم کرے گی۔ دفعہ 227 کے مطابق پاکستان میں نافذ تمام قوانین کو قرآن و سنت کے تابع بنایا جائے گا۔ وفاقی شرعی عدالت پاکستانی بینکوں کو سود سے پاک بینکنگ کو فروغ دینے کا حکم دے چکی ہیں، لیکن اس فیصلے پر بھی عمل درآمد نہیں ہوتا۔ سپریم کورٹ کے جج صاحبان کسی سیاستدان کو ذاتی پسند و ناپسند پر نااہل قرار دے دیتے ہیں، کسی کو رہا کرنے کا حکم دینے میں بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے، لیکن آئین کی ان دفعات پر عمل درآمد میں دلچسپی نہیں لیتے جن کا براہ راست تعلق عام آدمی کے حقوق سے ہے۔ آئین کی دفعہ 5 کے تحت ریاست سے وفاداری ہر شہری کا فرض ہے اور آئین کی اطاعت ہر شہری پر لازمی ہے۔ جب اس آئین سے بغاوت کرنے والے فوجی ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف کو ایک جج سزا دیتا ہے تو عمران خان کی حکومت اس جج کو پاگل قرار دے دیتی ہے اور پھر کچھ دیگر جج صاحبان اس ڈکٹیٹر کو ریلیف دے کر پرموشن حاصل کر لیتے ہیں۔ ستم ظرفی دیکھیے کہ ایک آئین شکن ڈکٹیٹر کو سزا دینے پر عمران خان اور جنرل قمر جاوید باجوہ میں اختلاف نہیں ہوتا۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بھی آئین شکن ڈکٹیٹر کو سزا دلوانے پر اصرار نہیں کرتی، بلکہ ڈکٹیٹر کو سزا سے بچانے والے جنرل
जनरल कमर जावेद बाजवा की खुशामद में कोई कसर नहीं छोड़ते। इन सब का आपस में इख्तिलाफ अपने ज़ाती मुफादात पर हो जाता है। इनमें से किसी का मसला आइन पाकिस्तान नहीं है। आजकल ये बहस चल रही है कि आइंदा आम इंतखाबात कब कराए जाएं। इस मामले पर आइन की दफा 24 बड़ी वाज़ेह है। कौमी असम्बली तहलील होने के बाद 90 दिन के अंदर इंतखाबात का इनेकाद आइनी तकाजा है। इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियों के नाम पर इंतखाबात का अल्तवा चाहता है, लेकिन इस अल्तवा के पीछे जो असल सोच है वो आइन पाकिस्तान को आहिस्ता आहिस्ता गैर मौसर करना चाहती है। पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में असम्बलियों की तहलील के बाद इंतखाबात 90 दिन में नहीं हुए। अगर आम इंतखाबात भी 90 दिन में नहीं होते तो 1973 के आइन के दुश्मनों के पास ये दलील आ जाएगी कि ये आइन अपना दिफा नहीं कर सकता, लिहाजा ये आइन बदल दिया जाए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वाले 2022 में हमें कहते थे कि इमरान खान पाकिस्तान में सदारती निजाम लाना चाहता है, इसलिए इसे हटाना जरूरी है। आपने इसे हटा दिया, जेल में भी पहुंचा दिया, लेकिन अब अगर इस आइन पर अमल दरामद नहीं होता तो जिम्मेदार कौन है? बिजली के बिलों पर एहतजाज करने वाले आम पाकिस्तानी याद रखें कि 1973 के आइन में इन्हें सस्ती तालीम, मुफ्त तिब्बी सहूलियात, रिहाइश और खुराक समेत बहुत से हुकूक दिए गए हैं। इन्हें सिर्फ बिजली सस्ती नहीं करानी बल्कि इस मराहत याफ्ता तबके की गुलामी से निजात हासिल करनी है जो आइन पाकिस्तान को आहिस्ता आहिस्ता गैर मौसर बना रहा है। ये धोखेबाज तबका अपने ग्रोही मुफादात को कौमी मुफादात का नाम देता है। इस आइन दुश्मन तबके की शिकस्त ही पाकिस्तान की फतह है। पाकिस्तान जिंदाबाद।